بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مختصر سا واقعہ۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سب سے پہلے جن لوگوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا وہ 7 افراد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر، عمار، سمیہ، صہیب، بلال اور مقداد رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے قبیلے کی وجہ سے تحفظ مل گیا، لیکن باقی مانندہ افراد کو مشرکین پکڑ کر لوہے کی زرہیں پہنا دیتے اور انہیں تیز دھوپ میں پھینک دیتے، جس سے ان کی جلد جل جاتی۔ توحید کے نام لیوا ان تمام افراد میں بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا سب نے کفار کی باتیں مان لی۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے راستے میں کسی تکلیف کی پرواہ نہ کی۔ مشرکین بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے منچلے نوجوانوں کے حوالے کر دیتے جو انہیں مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے، اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان سے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے کا نعرہ بلند کرتے۔ بہرحال بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا نہ کوئی مددگار تھا کہ وہ اس کا سہارا لیتے، نہ کوئی قبیلہ تھا جو ان کی حفاظت کرتا، اور نہ کوئی تلوار تھی جو ان کا دفاع کرتی۔ ایسا انسان مکہ کے جاہلی معاشرے میں صرف گنتی میں شمار تو ہو سکتا تھا، لیکن اس کا زندگی میں خدمت و اطاعت کے سوا اور کوئی کردار نہ تھا۔ وہ تو صرف خریدا اور بیچا جا سکتا تھا، اور اگر ایسا شخص اپنی رائے اور فکر کا مالک یا صاحب حیثیت یا صاحب دعوت ہو تو مکہ کی جاہلی معاشرے میں اسے بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا، کیونکہ اس سے جاہلی معاشرے کی بنیادیں ہل سکتی تھیں۔ لیکن جدید اسلامی دعوت جس میں مکہ کے نوجوان جوک در جوک داخل ہو رہے تھے، جو اپنے آباء و اجداد کی اندھا دھند پیروی کے منکر ہو کر ان کے افسردہ خیالات کو چیلنج کر رہے تھے، اس تحریک نے ایسے گھرے پڑے انسان کو اہمیت دی اور اسے ایک نئے انسان کا وجود عطا کیا۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد ایمان کے مطالب ان کے دل کی گہرائیوں میں اتر گئے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکاروں کے اخوت پر مبنی عظیم ایمانی قافلے میں شامل ہو گئے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عقیدے اور دین کی وجہ سے تکالیف سے دوچار ہو رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے۔ انہوں نے امیہ بن خلف سے اس سلسلے میں مذاکرات کیے اور کہا، کیا تو اس مسکین کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتا، اور کب تک یہ ظلم کرتا رہے گا؟ اس نے کہا، تو نے ہی تو اس کا دین برباد کیا ہے، تو چاہتا ہے تو اسے بچا لے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میرے پاس ایک سیاہ فام غلام ہے جو اس سے زیادہ طاقتور اور تیرے دین کا پیروکار ہے، وہ میں بلال کے عوض تجھے دے دوں گا۔ امیہ نے رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مجھے قبول ہے۔ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا غلام اسے دے دیا اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کر دیا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے 7 یا 40 اوقیہ سونے کے عوض خریدا۔ بہرحال بلال رضی اللہ تعالی عنہ عزم و یقین کے پیکر اور صبر و استقامت کے پہاڑ ثابت ہوئے۔ وہ اسلام میں سچے اور دل کے پاکیزہ تھے، اسی لیے وہ اپنے دین میں ثابت قدم رہے اور درپیش چیلنجوں اور تکالیف کے سامنے متزلزل نہ ہوئے۔ ان کا صبر و استقامت مشرکین مکہ کے لیے مزید گیز و غضب اور کینے میں اضافے کا سبب بنتا، کیونکہ وہ اکیلے شخص تھے جو کمزور لوگوں میں سے اپنے دین پر ثابت قدم رہے، اور مشرکین انہیں اس سے برگشتہ نہ کر سکے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کفار کے ارادوں کی تکمیل کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ بے بانک دہل کلمہ توحید پکارتے تھے
اور اللہ کے راستے میں پہنچنے والی تکالیف کو وہ معمولی سمجھتے تھے۔ بہرحال ہر مشقت اور تنگی کے بعد انعام ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ ایثار کے باعث بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت عذاب اور غلامی سے نجات پائی اور باقی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزار دی۔ اللہ کے رسول اپنی وفات تک ان سے راضی رہے اور انہیں جنت کی بشارت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، میں نے آج رات اپنے آگے تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی ہے۔ بہرحال بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ کرام کے ہاں بھی بڑا مرتبہ و مقام تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ابو بکر صدیق ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے ایک سردار کو آزاد کرا دیا۔ اس سے وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد لیتے تھے۔